Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. معزز ناظرین، یہ سورۃ طٰہٰ کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں ہمارے لیے نہایت ہی ہم پیغام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی تنگی میں رہے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، چند اہم باتیں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی جاتی ہے. جو شخص اللہ کے دین سے منہ موڑے گا، ذکر سے مراد دین ہے، قرآن ہے. جو شخص اللہ کے دین سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، قرآن کی تلاوت سے پیچھے ہٹے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دکھایا ہے اور جو صحابہ کا منہج ہے، اس منہج سے جو شخص بھی ہٹ جائے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی سے چین اور سکون ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی سے خوشحالی اور خوشحالی ختم ہو جائے گی، اور اس کی زندگی میں تنگی مصیبتیں آ جائے گی، اور اس کی زندگی سے سکون و اطمینان ختم ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، اور اس کی پوری زندگی شقاوت اور بدبختی سے بھر جائے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں، وہ کہے گا اے اللہ، قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا کیوں بنا کر اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا، اچھا خاصا دیکھتا تھا. اس کو اپنی اس حالت پر تعجب ہوگا کہ اس کو اندھا اٹھایا گیا ہے، تو اللہ سے سوال کرے گا کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا ہے، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، اچھا خاصا تھا. اللہ اس سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم نے تم کو آنکھیں دی تھی، تم کو ہر چیز دی تھی، ہر سہولیات دی تھی، اس کے باوجود بھی تم نے اللہ کی آیتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، تمہاری بینائی ہونے کے باوجود تم نے اللہ کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اگنور کیا اور اس سے اعراض کیا. تو اللہ نے جب تم کو آنکھیں دی تھی، صلاحیت دی تھی دیکھنے کی، اس کے باوجود بھی تم نے اللہ کے حدود کو پار کیا، شرعی حدود کو پار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو آج ہم تم کو اندھا اٹھا رہے ہیں. تو آگے اللہ فرماتے ہیں قال كذلك آتتك آياتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج بھی ہم نے تمہیں بلا دیا. جس طرح تم نے دنیا میں اللہ کو بلا دیا، اسی طرح آج اللہ نے آپ کو بلا دیا، تمہاری بینائی کھینچ دی گئی. معزز ناظرین، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں صحت دی ہے، عافیت دی ہے، اور ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے. ہم ان آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کریں اور قرآن کو پڑھیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی شہوتوں میں منہمک ہو کر، مدہوش ہو کر اللہ کے دین کو پیچھے ڈالتے ہیں، اللہ کے دین کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں اس کو ایسا ہی بدلہ ان کو دیں گے، اور آخرت کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے اور بہت طویل ہوگا. تو معلوم ہی ہوا کہ آخرت میں تو عذاب ان کو بہت بڑا ملے گا ہی. اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کو جو آنکھیں رہنے کے باوجود، ساری سہولتوں کو ہونے کے باوجود اللہ کی آیتوں سے منہ موڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کو دنیا میں عذاب چکھائیں گے اور آخرت میں سب سے بڑا اور طویل عذاب چکھائیں گے۔ معزز ناظرین، اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی بہت سی قوموں کی نشانیاں، واقعات بیان کیے ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، جن کو اپنی طاقت پر بہت بڑا غرور تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقتوں سے نوازا تھا، اور وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ ان کو ساری چیزیں میسر تھی، اللہ نے طاقت دی تھی، بینائی عطا کی تھی، آنکھیں دی تھی، مگر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، انبیاء کو ستایا، انبیاء کو مارا، انبیاء کو قتل کر ڈالا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی آفتوں سے ان کو نوازا، عذابات ان پر نازل کیے، مگر دنیا میں بھی نازل کیے، آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا دردناک اور طویل عذاب نازل کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، اچھوں کے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اور بروں کے قصے بھی بیان کیے ہیں کہ بروں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یہ صرف ہمارے کان کی خوراک کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارے سننے کے لیے نہیں ہے، یہ آیتیں، یہ واقعات اس لیے ہیں دیکھو پچھلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا، تم بھی سمجھ جاؤ۔ اگر تم اچھے ہو جاؤ گے تو جس طرح اچھوں کے ساتھ معاملہ ہوا تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوگا، اگر تم برے ہوئے جس طرح بروں کے ساتھ معاملہ ہوا تو تمہارا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا جس طرح سے پچھلے قوموں کا ہوا۔ یہ امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور قرآن کا یہ پیغام ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ اس میں ہمارے لیے سامان عبرت ہے، اور ہمارے لیے زندگی میں تبدیلی لانے کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔